بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری سے روایت کی گئی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، ما فی الارض شیء احبہ للناس، زمین کے اندر ایسی شے جو میں لوگوں کے لیے پسند کرتا ہوں، من قیام اللیل، رات کے قیام سے بھی بڑھ کر وہ زیادہ فضیلت والی اور زیادہ عظمت والی ہے۔ قال، فرماتے ہیں، فقال ابو ایاس فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَ الْوَرْعُ، کہ رات کا قیام تو بڑا عظمت والا ہے، ورع کا کیا مقام ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، بہی ذالک ملاک الامر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو میں زمین پہ سب سے زیادہ چیز پسند کرتا ہوں وہ ورع ہے۔ فرمایا، یہ ملاک الامر، یہی معاملے کی اصل ہے، کہ دین کی اصل ورع ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگلی روایت حضرت ضحاک سے کی گئی ہے، فرماتے ہیں، ادرکت الناس وہم یتعلمون الورع، فرمایا میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ ورع سیکھتے تھے، وہم الیوم، آج کے زمانے میں، ایک بعد کے زمانے کے لیے فرمایا، یتعلمون الکلام، لوگ منطق اور فلسفہ یہ سیکھنے لگے ہیں، ورع کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اصل چیز تو ورع سیکھنا ہے، کلام آئے نہ آئے، منطق و فلسفہ آئے نہ آئے، ورع بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا کام چل گیا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ ورع سے پوری ہونے والی ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت ضحاک سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں، لقد رأیتنا وما يتعلم بعضنا من بعض الا الورع، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بعض سے کچھ نہیں سیکھتے سوائے ورع کے۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو ورع ایک دوسرے سے سیکھنے کی چیز ہے، اور ہم ایک دوسرے سے ورع، تقوی اور پرہیزگاری ہی سیکھتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو وہب محمد بن مزاحم سے مروی ہے، فرماتے، قیل لابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا گیا، ای شیء افضل، بتائیے سب سے زیادہ فضیلت والی شے کون سی ہے؟ قال، فرمایا، الورع، ورع سب سے زیادہ فضیلت والی شے ہے۔ قالو، انہوں نے عرض کی کہ مل ورع، حضرت ورع کیا ہے، تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قال، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حتی تنزع عن مثل ھذا واخذ شیئا من الارض، آپ نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی، کوئی تنکا، کوئی چیز، فرمایا کہ ورع یہ ہے کہ تم ناحق یہ بھی چھوڑ دو، زمین سے تنکا اٹھا کے نا، کوئی معمولی چیز اٹھا کے، فرمایا ورع پوچھتے ہو کہ کیا ہے؟ تنزع عن مثل ھذا، اس کی مثل کو بھی تم چھوڑ دو، کہ دنیا کی کسی کی کوئی چیز ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے یا روپوں میں ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اسی کا نام ورع ہے۔ حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہو، اور حقوق اللہ میں بھی کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا، اسے چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو بعض اوقات نفل بندہ کہتا ہے چلو 2 نفل ہی ہیں چھوڑ دو، نہیں، ان نفلوں کی بھی ورع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نفل بھی ادا کیے جائیں، کہ ان نفلوں کی بھی بہت بڑی قیمت ہے۔ تو اس لیے یہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ورع کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اعمال صالحہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا جائے، اور اعمال بد میں چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوڑ دیا جائے، یہ ورع ہے۔ یہ ورع کی تعریف کی گئی ہے کہ آپ نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی کریں، اور برا عمل
چھوٹے سے چھوٹا اسے چھوٹا سمجھ کے نہ کریں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ چھوٹا ہی پکڑوا دے، اور ہو سکتا ہے اس چھوٹے نیک عمل سے بخشش ہو جائے۔ تو اس لیے ورع یہ ہے کہ نیکی کا ہر عمل کیا جائے اور گناہ کے ہر عمل کو ترک کر دیا جائے، بس اسی کا نام ورع ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عصر کی پہلی غیر مؤکدہ سنتیں سفر میں چھوڑی، سفر کے اندر آپ نے یہ سنتیں چھوڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کے فرمایا، مہر علی ہمارے خاندان سے ہو کے آپ سنتیں ترک کرتے ہو، ہماری اولاد ہو کے آپ سنتیں، اور وہ بھی جنہیں ہم تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھٹی ہے، نہیں یہ اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں تو چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں گے۔ نہیں، یہ رسول اللہ ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی کبھار چھوڑتے تھے۔ ہم تو ہمیشہ چھوڑتے ہیں، کبھی کبھار پڑھتے ہیں نا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ پڑھیں، کبھی کبھار چلو وقت تھوڑا ہے تو ترک کر دی جائے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسول اللہ خواب میں دوران سفر، آپ حرم شریف کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، حرمین جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے چھوڑی ہیں، تو آپ نے مہربانی فرما کے حضور نے آ کے فرمایا، بیٹے ہمارے گھر سے تعلق اور سنتیں چھوٹ رہی ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ ان سنتوں کی کتنی قیمت ہے۔ تو اس لیے عبادت کرتے ہوئے کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا جائے، چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا جائے۔ دو نفل ہے کوئی بات نہیں، جو نماز ہے پوری پڑھی جائے، عبادت ہے پوری کی جائے۔ اسی طرح گناہوں میں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے بندہ کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ ہے، نہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج کے درس سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے قول سے ہمیں ورع کا علم ہوا کہ ورع کیا ہے، کہ بندہ معمولی سے معمولی گناہ کو چھوڑ دے اور معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، اس کا نام ہی ورع ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔